مال و دولت کے پجاریوں کے لیے یہ تصویر ایک واضح مثال ہے۔ چاہے جتنے بھی لوگوں کے حقوق غصب کر لو، جتنا بھی حرام جمع کر لو، آخر کار جانا خالی ہاتھ ہی ہے۔ ان پڑھ عورت رزق لے کر آتی ہے اور تعلیم یافتہ عورت رزق دیکھ کر آتی ہے۔ بہتان لگانے کا الزام۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی مومن یا مومنہ پر بہتان لگائے یا اس کی نسبت وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ اس کو آگ کے پشتے پر جگا دے گا۔ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ اللہ معافی، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ شافی، اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، مجھے صحت عطا فرما دے۔ اللہ کافی، اللہ تو ہی میرے لیے ہر مشکل میں کافی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کو نمک دیا، گویا اس نے اس نمک سے ذائقے دار بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ کے نزدیک کون سا صدقہ زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی کا صدقہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تو تمہاری اولاد تم سے نیکی کرے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ فرمان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، صبر ایسی سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔ کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا، اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ حسد کی تعریف۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال، یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو عبادت و نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے۔ وقت ضائع مت کیجیے، ہر لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، درود پاک ورد کیجیے۔